یسوع کے قادر اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، سلامت اور قائم رکھے۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت و رہبری کے لیے چھوٹی سی صلاح لیں گے۔ یہ مثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے: اونچی آنکھ، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو درگاہ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ خدا ان کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب آمین۔ اگر آپ خداوند سے برکت پانا چاہتے ہیں تو اونچی آنکھ سے پرہیز کریں۔ اونچی آنکھ سے مراد ہمارا تمام گھمنڈ، ہمارا غرور جو ہم اپنے اندر رکھتے اور دوسرے کسی شخص کو انسان بھی بعض دفعہ ہم نہیں سمجھتے اور ہم سب کچھ اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ اگر بات علم کی روح کی ہو تو ہم سمجھتے ہیں صرف ہم ہی عالم ہیں اور خداوند کے کلام کے بارے میں صرف ہمیں ہی علم ہے اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے ہر طرح سے آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن سے خداوند مسیح کو نفرت ہے۔ آمین۔ ایک مسیح ہونے کے ناطے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مسیح ثابت کریں۔ مجھے کسی نے سوال کیا مسیحت کیا ہے؟ تو میرا جواب تھا مسیحت ہے مسیح۔ اور مسیح کیا ہے؟ مسیح ہے محبت۔ مسیح محبت ہے۔ وہ کیسی محبت ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ آمین۔ اگر ہم مسیح ہیں تو ہم نے ان 7 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہم نے اس کی راہوں کو دریافت کرنا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں اور ہم جان سکیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نکالتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کی 16ویں ورس، جہاں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ آمین۔ اب خدا کی جو صفت ہے وہ محبت ہے۔ خدا محبت کرتا ہے، مسیح محبت کرتا ہے اور مسیح نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنی جان ہمارے خاطر حوالہ کر دی۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کوئی میری جان مجھ سے چھین نہیں سکتا، میں اپنی جان آپ دیتا ہوں۔ اس نے گناہگاروں کے لیے جان دے دی۔ اس نے گناہگاروں کو صلیب پر چڑھ کے معاف کر دیا اور ہمارے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہماری اونچی آنکھ، ہمارا گھمنڈ، ہماری شان، ہم کسی اور ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ درس نہیں دیتی۔ اور اب محبت کی صفت کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ہم محبت کی صفت دیکھتے ہیں۔ ہم میں یہ 7 چیزیں نہیں ہونی چاہیے: اونچی آنکھ، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ اور برے منصوبے باندھنے والا دل۔ اس سے ذرا پرہیز کریں ورنہ آپ خداوند مسیح سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند مسیح نے یہ نہیں کیا۔ گو کہ ہم گناہگار تھے اور ہماری سزا موت تھی، اس کے باوجود اس نے ہمیں معافی دے کر اس سزا کو بدل دیا اور اسے اپنے اوپر لے لیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اب ہم محبت کی صفت پڑھتے ہیں کہ محبت کی صفت کیا ہے۔ اگر ہم میں محبت نہیں تو ہم میں مسیح نہیں ہے۔ تو یہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل یا جن جناتی جانچ ہوں۔ اب بہت سارے لوگ بڑے عالم ہیں لیکن ان کے اندر محبت نہیں ہے۔ وہ دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔
لیکن پالوس رسول کہتا ہے اگر میں آدمیوں کی زبانیں بولوں اور فرشتوں کی بھی زبانیں بولوں، کئی لوگوں کو انگلش بولنی آ جاتی ہے تو وہ دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ لاطینی بتانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو یونانی آتی ہے، آپ کو عبرانی آتی ہے، آپ کو عربی آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نہیں آتی تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہم خدا کے کلام کو نہیں جان سکتے؟ بائبل فرماتی ہے کہ کوئی شخص خدا کے روح کے سوا خدا کی بات کو نہیں جان سکتا، اور جب ہم میں خدا کا روح ہے تو ہم خدا کے طے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ضروری کوئی نہیں ہے کہ آپ کو عبرانی آتی ہو، آپ کو یونانی آتی ہو، آپ کو انگلش آتی ہو، آپ کو عربی آتی ہو۔ اس لیے بہت سارے عالم جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے جناب، ان کے گھمنڈ کا یہ عالم ہے۔ لیکن پالوس کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ڈھنڈھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچوں۔ اور آگے کہتا ہے اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ جن کے پاس شفا دینے کی طاقت آ جاتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پاس، جن کے پاس شفا کی نعمت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو خدا ہی نہیں ہے، وہ تو خداوند یسوع کو جانتے ہی نہیں ہے، اگر وہ خدا کو جانتے تو ہوتے اس کے ہاتھ سے شفا نہ ہو جاتے۔ لیکن بائبل فرماتی ہے نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں۔ خدا نے کس کو کون سی نعمت دی ہے یہ فرق بات ہے۔ خدا نے جس کو جس لائق سمجھا ہے اس لائق اس کو نعمت بخشی ہے۔ ہاللیلویا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس سے گھمنڈ سے باہر نکلے۔ اگر کسی کے بعد کوئی تھوڑا سا علم آ جائے تو وہ دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اس کا گھمنڈ، اس کی نظر بڑی اونچی ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ دوسرے لوگ خادم ہی نہیں ہیں، انہیں خداوند مسیح نے چنا ہی نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو نفرت ہے اونچی آنکھ سے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند مسیح کو نفرت ہے اونچی آنکھ سے، اور اس گھمنڈ سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ شیخی جو وہ بکھیرتے ہیں ان کو بکھیرنی نہیں چاہیے۔ اگر ان کے پاس کوئی خدمت ہے تو وہ اس خدمت کو انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کریں، جس کام کے لیے خداوند مسیح نے انہیں یہ توڑا دیا ہے۔ اس میں ان کی کوئی لیاقت نہیں ہے بلکہ ان پر خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے۔ تو وہ اپنے اس فضل کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند مسیح نے ہم پر یہ فضل کیا، ہمیں یہ فضل دیا ہے۔ تو اس میں شیخی مارنے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی گنجائش ہے شیخی کی۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، اگر کسی کے پاس نبوتیں ہیں اور اس کے پاس محبت نہیں، وہ لو نہیں کرتا، وہ نفرتی ہے، وہ گھمنڈی ہے، تو وہ یہ جان لے کہ خداوند یسوع مسیح کو ایسی شخصیت سے نفرت ہے۔ تو پڑھتے ہیں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ محبت صابر ہے، اور جس کے اندر خدا کا روح ہے اس کے اندر خدا کی محبت موجود ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت صابر ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے اور محبت مہربان ہے، اس کے اندر مہربانی ہوگی۔ پھر لکھا ہے محبت حسد نہیں کرتی، وہ شخص حسد نہیں کرتا ہوگا۔ اور لکھا ہے محبت شیخی نہیں مارتی، وہ شخص شیخی نہیں مارتا ہوگا۔ لکھا ہے محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، وہ پھولے گا نہیں۔ اور لکھا ہے نازیبا کام نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوتیں ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ آمین۔ ہمیں نفرت سے دور رہنا ہے۔ اگر خداوند نے ہمیں کوئی توڑا دے دیا ہے تو اسے خدا کے خادموں کی طرح استعمال کرو۔ آپ ایم پی اے اور ایم این اے بننا چھوڑ دو، آپ خادم ہیں،
اگر کوئی نبوت کرتا ہے وہ بھی خادم ہے، اگر کسی کے پاس سلمیت کا کلام ہے وہ بھی خادم ہے، اگر کسی کے پاس حکمت کا کلام ہے وہ بھی خادم ہے، اگر کسی کے پاس معجزات کی قدرت ہے وہ بھی خادم ہے، اگر کسی کے پاس شفا دینے کی نعمت ہے وہ بھی خادم ہے۔ اور سب سے بڑی اگزامپل خداوند مسیح یسوع آپ ہیں، جس نے کہا میں تمہارے درمیان خادم کی مانی دوں، اور ٹاول لیا اور اپنی کمر پر باندھی اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا، اور اس نے کہا جو کہ تم میں بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹوں کی خدمت کرے۔ اور اس نے کہا میں خدمت لینے نہیں بلکہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہم بھی جو خادم ہیں within me، میں بھی جو خادم ہیں ان کو خادم بننا چاہیے ہے، اور خادم کا رول، خادم کا کریکٹر ادا کرنا چاہیے ہے کہ خادم کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک خادم کی زندگی جس نے خادم کا رول ادا کیا ہے، اس نے وہ خدمت کی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اس سے سونپی تھی۔ لیکن آج کا جو خادم ہے اس کی تو لائف بدل چکی ہے، وہ تو کچھ اور بتاتا ہے، کچھ اور کہتا ہے، اور اس کے گھمنڈ کی باتیں بڑی بڑی اونچی ہیں اور وہ بڑے بڑے الفاظ بول دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خدا کا خادم ہے جس کا نام ہے پولس رسول۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ خادم کیا کہتا ہے؟ اپنے شاگرد تموتھیس کو، دوسرا تموتھیس 3 باب، تو جناب آپ کی خدمت میں 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ لکھا ہے لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے، دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی ہے، یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اکیلیا اور لسرا میں مجھ پر پڑے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں، مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا۔ آمین۔ اب ایک خادم دکھ اٹھاتا ہے کس کے لیے؟ خدمت کے لیے۔ وہ مصیبتیں اٹھاتا ہے، وہ حلیم ہو جاتا ہے، وہ جھکتا ہے تاکہ پھلدار ہو جائے، اور اپنے آخری سفر میں وہ کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ پولس رسول کہتا ہے۔ آج کئیوں کا ایمان ڈالر دیکھ کر بدل جاتا ہے۔ وہ لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے، جناب بہت سارے لوگ، بہت سارے خادم اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں لکھا ہے کہ تو بیگانے مال کا لالچ ہے نہ کر۔ لیکن پولس کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا۔ اور پھر کہتا ہے اب منصف کے پاس، یعنی میرے خداوند کے پاس میرے لیے زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ یہی کہتا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اور ان سب کے لیے بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا جناب